وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 4، 5، 6 آج کا سبق ہے۔ آج کا موضوع، کیا ہم سب غفلت کی گہری نیند سو رہے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ یاسین آیت نمبر 4، اعلیٰ صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم، اس کا نزول غالب اور مہربان ذات کی طرف سے ہے۔ سامعین کرام، سورہ یاسین قرآن کا دل یعنی مرکزی مضامین ہیں۔ ان مضامین کو اگر آپ نے قبول کر لیا تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر نہ کیا تو اس پہ پھر نقصان کا اندیشہ ہے، یقینی نقصان ہے۔ گزشتہ سبق میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن حکیم کو گواہ بنایا کہ یہ قرآن حکیم گواہ ہے کہ آپ بھیجوائے ہوئے میں سے ہیں۔ آج کا سبق اعلیٰ صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں، یہ بہت معنی خیز جملہ ہے۔ ہم تو سوچتے نہیں ہیں کہ صراط مستقیم ہے کیا چیز۔ دیکھیں، انسانیت کا واحد مقصد صراط مستقیم یعنی کہ راستے پر چل کر اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ اب صراط مستقیم کی طرف یعنی جو رسول ہیں وہ خود اللہ کے راستے پر ہوتے ہیں، صراط مستقیم کی طرف ہوتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دینے والے ہوتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اعلیٰ صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے سامعین کرام کہ حضور کا ہر قول اور فعل جو ہے وہ حجت ہے، وہ ایک نمونہ ہے اور وہ قابل اتباع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ساری زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین، اس میں اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول ہمارے لیے عملی گواہ ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال مختصر جملہ یوں بنے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ وہ خود بھی سیدھے راستے پر ہے۔ قرآن میں یہ مضمون دوسری جگہ بھی وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، اس طرح جملہ ہے کہ میں جس طرف تمہیں بلاتا ہوں خود اس کی مخالفت نہیں کرتا، یعنی اللہ کے ہر پیغمبر وہ داعی الی الحق ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہے، داعین الی اللہ ہے، اور خود بھی وہ سیدھے راستے پر ہے، اعلیٰ صراط مستقیم۔
پھر دوسرا جملہ تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن حکیم جو ہے یہ نازل ہوا ہے اس غالب ذات سے کی طرف سے، الرحیم جو مہربان ہے۔ لیکن غالب کا معنی یہاں آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں انسان جو ہے وہ ہمیشہ غالب یا غالب ہستی یا نفع آور ہستیوں سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ عام طور پہ سامعین اکرام یہ بات ذرا غور سے سنیں، ہم لوگوں نے یعنی آج پاکستان مسلمان، ہم لوگوں نے جو دنیاوی خدا بنا رکھے ہیں اپنے، کسی نے مال و دولت کو خدا بنا لیا ہے، کسی نے کرسی اقتدار کو خدا بنا لیا، کسی نے کیا، لیکن یہ سب یعنی ان کے خیال میں، ان مشرکوں کے خیال میں، یعنی جو خفیہ شرک میں مبتلا ہیں، شرک خفی میں مبتلا ہیں، انہوں نے ان ہستیوں سے ان میں کچھ طاقت دیکھ کے ان سے اپنا رابطہ جوڑ لیا ہے، یا ان کو اللہ کے مقابلے میں سمجھ لیا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے سامعین اکرام، میں زیادہ یعنی بولوں گا تو آپ یعنی پتہ نہیں کوئی کیا کہے گا، لیکن یہ ہے کہ بات حقیقت میں شرک اور توحید ہی کی ہے۔ یعنی میں اور آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں یہ اندھیرے اور جاہلیت کا ماحول ہے، یہاں شرک کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، یہ سورہ یاسین کی آیت ہے کہ ان لوگوں نے اللہ سے علاوہ اور معبود بنا لیے ہیں تاکہ یعنی وہ ان کی مدد کریں، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، یہ بھی آئے گی۔ العزیز کا معنی یہ ہے سامعین کرام، انسان کی فطرت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ العزیز کا یہاں لفظ استعمال کیا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، تمہاری فطرت میں لالچ ہے، حرص ہے، لالچ ہے، طمع، آپ کسی فائدہ مند چیز سے طمع رکھتے ہو، امید رکھتے ہو، تم مفاد پرست ہو، تم لالچی ہو، یہ ساری خصوصیات ہم میں موجود ہیں اور بالکل صحیح ہیں، بجا ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں یہ الفاظ عطا فرمائے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ جو ہستی ہے جس نے جو تمہیں اپنے پاس بلا رہا ہے وہ العزیز ہے، مطلب جو چاہے کر سکتا ہے، اصل معنی اس کے بے مثل غالب، فعال لما یرید، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ سب پر غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے النافع الضار، نفع دینے والی ذات اور نقصان پہنچانے والی ذات، یعنی طاقت کا مالک صرف ایک ذات ہے۔ تو العزیز میں یہ معنی ہے انسان کی وہ فطرتی جو اس میں نفسانی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی ہیں، طمع، لالچ، مفاد پرستی، یہ ساری اس کو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو مجھے، دیکھو میں العزیز ہوں، میری کائنات کو دیکھو، میری قدرتوں کو دیکھو، میں العزیز ہوں، جو چاہے کر سکتا ہوں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، بات آ گئی ہے تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں کہہ دوں آپ سے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں مٹی سے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں براہ راست یا بالواسطہ۔ مٹی سے اللہ تعالیٰ نے، یعنی جب مٹی کو پانی مل جاتا ہے اور اس میں بیج بو دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مٹی سے گندم بنا دیتا ہے، مٹی سے اللہ تعالیٰ مکئی بنا دیتا ہے، اس کے بھٹے بن جاتے ہیں، کتنے مطلب آپ دیکھیں شوق سے کھاتے ہیں ابلے ہوئے بھٹے جو ہیں۔ پھر مٹی سے جو براہ راست چیزیں بنتی ہیں وہ آپ جا کے دیکھ لیں سبزی کی دکانوں پہ، وہ آپ دیکھ لیں فروٹ کی دکان پہ، یہ آم ہے، یہ کیلا ہے، یہ تربوز ہے، یہ ناشپاتی ہے، یہ مالٹا ہے، یہ کینو ہے۔ اور پھر ان میں اقسام جو ہیں، انگور جو ہیں وہ سبز بھی ہیں، وہ کالے بھی ہیں، وہ جامنی رنگ کے بھی ہیں، وہ آم ہے۔ پھر آم کی کتنی اقسام ہیں، سینکڑوں اقسام تو آم کی ہیں، براہ راست مٹی سے بن رہے ہیں۔
ہر ایک کا ذائقہ، رنگ، خاصیتیں، ہر پھل کی خاصیتیں جو ہے، بعض وقت آپ بیمار ہوتے ہیں تو بعض پھل جو ہے آپ کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی یہ نپے تلے انداز میں کھاؤ، اس کو تم جتنا چاہو کھا سکتے ہیں۔ پھر آپ سبزیوں کو لے لیں، براہ راست مٹی اور پانی سے مل کر جو ہے سبزیاں، یہ مولی ہے اور یہ گاجر ہے اور یہ پیاز ہے اور یہ ٹماٹر ہے اور یہ بھنڈی ہے اور یہ بینگن ہے اور یہ ایک لمبی فہرست ہے سامعین کرام۔ آپ خود لکھنا شروع کریں تو آپ لکھ نہیں پائیں گے، کیونکہ بعض سبزیاں آپ کے ملک میں ہیں، دوسری جگہ نہیں ہے، دوسری جگہ ہیں یہاں پہ نہیں ہے، آپ کو معلومات بھی پوری نہیں۔ پھر اس کی اقسام، سبزیوں کی اقسام وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو یہ براہ راست مٹی سے اللہ تعالیٰ العزیز فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یخلق ما یشاء۔ اچھا، بالواسطہ جو اس کی مٹی سے جو بالواسطہ مخلوقات ہیں، میں، آپ، ہم سب بالواسطہ مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی کھا رہے ہیں، اس سے خون بن رہا ہے، اسی سے منی بن رہی ہے، اسی سے پھر انسان، لڑکیاں، لڑکے پیدا ہو رہے ہیں بالواسطہ۔ یہ تمام جانور جو ہیں، یہ جو بھی ہے ما یدب علی الارض، جو زمین پہ چل رہے وہ بالواسطہ مٹی سے پیدا ہو رہے ہیں، مٹی کھا رہے ہیں، گوشت بھی مٹی ہے۔ آپ جو جانور کھا رہے ہیں وہ مٹی کھا کے، مٹی سے جو چارہ اگتا ہے اس کو کھا کے ان میں گوشت بنتا ہے، یہ بالواسطہ اس کی تخلیقات ہیں۔ فعال، یعنی یہ دیکھیں العزیز، انسان کو اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہا ہے، دیکھو میں غالب ہوں، بے مثل غالب ہوں، زبردست، جو چاہے میں کر سکتا ہوں۔ تو یہ توحید کی پکار ہے سامنے کا۔ ہماری منزل تو اللہ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور یعنی صفات کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں اور یہ لکھنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور صفات، تو سمندر خشک ہو جائیں گے۔ قبل ان تنفد کلمات ربی، قبل اس کے کہ اللہ کی صفات، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ اتنے ہی سمندر اور آ جائیں۔ تو یہ بہت بڑی سامعین کرام دعوت توحید ہے، اور کتنی مزیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، کتنی حسین پکار ہے۔ تمام ہستیوں سے زیادہ طاقتور اور تمام ہستیوں سے زیادہ غنی، دینے والی ذات، اور پھر اس کا انجام بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اتنا حسین انجام ہے۔ اگر تم پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لو گے تو دنیا میں بھی للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں، جنہوں نے نیکی کی دعوت کو قبول کر لیا، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، تو پھر اس پہ قائم رہے، قائم ہو گئے، ثم استقاموا، استقامت اختیار کر لی، اپنے اس قول پہ جم گئے، ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، بھئی ڈرنا نہیں، بھئی غم نہ کرنا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور ان کو جنت کی بشارت۔ بہرحال تنزیل العزیز، یہ میں نے آپ کو معنی بیان کیا۔ تو دوسرا صفت اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر الرحیم، قدردان ہے وہ، ایک رحمان ہے ایک رحیم ہے۔ رحمان اس کی رحمتیں عام ہیں ہر ایک پر، سورج سب کو فائدہ دے رہا ہے، یہ ساری عام نعمتیں ہیں، فضا میں آکسیجن ہے سب کے لیے ہے، سورج سب کے لیے ہے، فصلیں، غلے، یہ بے شمار نعمتیں ہیں، وہ تمام انسان، صفت رحمانیت ہے۔ لیکن یہاں صفت رحیمیت کا تذکرہ ہے،
صفت رحیمیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مہربان ہے، لیکن یعنی اعمال کی قدر کرتا ہے، محبت سے اعمال کو قبول کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے۔ شکور کے معنی بھی تھوڑا سا یہ ملتا جلتا ہے۔ الرحیم جو ہے یعنی یہ رحمان اور رحیم کا ایک ہی معنی ایک ہے، لیکن تھوڑے سے اس میں فرق ہے۔ ایک رحمانیت عام ہے، ایک اس کی رحمانیت جو ہے خاص ہے۔ اب خاص کس کے لیے ہے؟ وہ مومنوں کے لیے، وہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ یہ تھوڑا سا آپ فرق نوٹ کر لیں، یعنی جو بھی وہ دوسری آیت میں تم جو بھی اللہ تعالیٰ کی وہ کرو گے تو فلن یکفروہ، اس کی ناقدری نہیں ہوگی، اس کی ناشکری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اور جو اللہ پہ ایمان لے آتے ہیں ان کے ایمان کی اللہ تعالیٰ قدر کرتا ہے۔ یہ ایک مختصر بات ذرا نوٹ کر لیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں امید دے رہا ہے کہ جو بھی تم نیکی میں قدم بڑھاؤ گے میں اس کی قدر کروں گا، اس کا عوض دوں گا۔ ظاہر ہے سامعین کرام، ضائع کوئی چیز نہیں جاتی۔ ایک بات نوٹ کر لیں، کیا نیکی کیا برائی، کیا اچھائی کیا برائی، یہ ضائع نہیں جاتی۔ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اور یہ تو ہمارا دنیا کی بھی قانون ہے سامعین کرام، ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ اللہ، تو ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ تو جب رد عمل آپ کا یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بھی نیکی ضائع نہیں ہوگی، اور نہ کوئی برائی جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ اگر اس کی معافی تلافی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا پوری سزا اس کو دے گا۔ لیوفیہم اجورہم۔ تو بہرحال یہاں تو نیکیوں کا تذکرہ ہے، الرحیمیت کا تذکرہ ہے کہ جو بھی تم اچھائی میں قبول کر لو گے، یعنی اچھا کام کرو گے، ایمان باللہ لے آؤ گے، بالرسول لے آؤ گے، تو اس کی قدردانی ہوگی۔ اچھا آگے چلتے ہیں، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ یہ تھوڑا سا نوٹ کر لیں کہ یہ آیت جس وقت نازل ہو رہی تھی نبوی دور کا آدھا حصہ تھا، تقریباً 8 نبی میں نے آپ کو کہا ہے، تو اس میں یعنی بنو اسماعیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، بنو اسرائیل میں بنی اسرائیل میں بہت سے پیغمبر گزرے تھے، اور لیٹسٹ جو آخری نبی تھے ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد نہ ان میں نبی آیا نہ یہاں پہ آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 600 سال یعنی حضور کی بعثت سے 600 سال پہلے ان کا گزر ہوا ہے، لیکن بنی اسماعیل میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ یہ تقریباً 2500 سال بنتا ہے، سامنے یہ عرصہ جو ہے 2500 سال بنتا ہے۔ تو ما انذر آباؤہم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم۔ اب بنی اسرائیل جو بنو اسماعیل جو تھے وہ بھی توحید پرست یعنی قوم تھے، یہ نہیں صرف یہ کہ رسول نہیں آیا تھا، وہ تعلیمات جو تھی وہ تو موجود تھی، لیکن لوگ اس سے غافل تھے، فہم غافلون، یہ غافل ہیں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے اس وقت بھی دین ابراہیمی موجود تھا۔ بہرحال پیغمبر نہیں آیا تھا کافی عرصے سے، لتنذر تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو، ما انذر آباؤہم کہ ان کے آبا و اجداد نہیں ڈرائے گئے قریبی، فہم غافلون، تو وہ غافل ہیں۔ مقصد نبوت کا مقصد سب سے پہلے انذار ہوتا ہے سامنے کرام، پھر جو دعوت رسول قبول کر لے پھر ان کے لیے بشارت ہے، ابھی اس کا تذکرہ آئے گا، بشارت کا تذکرہ آئے گا، لیکن پہلے آپ یہ نوٹ کر لیں کہ پہلے تذکرہ ہے بشارت کا، ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تو یہ غافل ہیں۔ تو تھوڑا سا میں اپنے متعلق بھی کہنا چاہتا ہوں، آج کے معاشرے کے متعلق، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں سامنے کرام، اس میں ہمیں منذر کی بھی ضرورت ہے اور بشارت دینے والے کی بھی ضرورت ہے۔ ہر وارث نبی جو ہے اپنے
جو ماحول میں جو بھی لوگ رہتے ہیں ان کے لیے ڈرانے والا ہے. ہر وارث نبی، ہر عالم ربانی جو ہے وہ ڈراتا ہے اپنی قوم کو، یعنی وہ قرآن پیش کرتا ہے. وَأَنذِرْ بِهِ، قرآن سے ڈراوا جو ہے وہ پیش کرتا ہے اور لوگوں کو متوجہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. تو لِتُنذِرَ، سب سے پہلے انذار ہے سامنے کا. دیکھیں انذار سب سے پہلے اس لیے ہے کہ انسان چونکہ ظاہر پر دھوکہ کھا جاتا ہے تو اس کو اس کے انجام سے، یعنی دھوکہ کھانے کے انجام سے ڈرانے والا ہوتا ہے پیغمبر، اور وہ توجہ دلاتا ہے کہ نہیں، دنیا اور ما فیہا مقصود نہیں ہے بلکہ آخرت مقصود ہے. تم لوگ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی طرف چل پڑو اور اللہ ہی تمہارا مقصود ہے. لیکن بہرحال یہ انذار، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، یہ انذار ہمارے لیے بھی ہے. میں اور آپ جس ماحول میں آج کل رہ رہے ہیں، یہ ان لوگوں پر گہری غفلت چھائی ہوئی ہے اور یہ گہری نیند سو رہی ہے. دیکھیں اسلام، میں آپ کو تھوڑی سی وہ بتاتا ہوں، مثال بتاتا ہوں. اسلام کا غلبہ مستقبل قریب میں آپ کو نظر نہیں آ رہا، نہ مجھے نظر آ رہا ہے. اسلام کا حقیقی اسلام کا غلبہ جو ہے، دیکھیں تعداد میں اگر مسلمان ہیں لیکن اسلام تو نہیں ہے. یہ تو برائے نام مسلمانی ہے، ہماری جو ہے برائے نام مسلمانی ہے. آبا و اجداد مسلمان تھے، ہمارا نام بھی مسلمانوں کا ہے، لیکن عقائد جو ہیں ہمارے تو وہ اسلام والے نہیں ہیں. اصل چیز تو عقیدہ ہوتی ہے سامنے کا. کیا اصل چیز عقیدہ ہوتا ہے. عقیدہ کیا ہے ہمارا بنیادی اسلام کا؟ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. کلمہ توحید، اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے، اور وہ کلمہ ہم نے نہیں پڑھا اور اس سے ہم ڈرتے ہیں. وہ کلمہ ہم، یعنی اللہ کو منزل بنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. جب اللہ کو آپ مقصود حیات نہیں بنائیں گے، مقصد حیات نہیں بنائیں گے، تو وہ آپ کا معبود بھی نہیں بن سکتا. آپ اس کی بندگی تو نہیں کر سکتے. آپ تو جس کو مقصود بنائیں گے، حضرت علی کا مقولہ ہے کہ مقصود کا معبود کا، تمہارا مقصود ہی تمہارا معبود ہے. ظاہر ہے یہ ایک عقلی بات ہے کہ جس چیز کو دنیا میں آپ ترجیح بنا کے زندگی گزاریں گے، آپ اس کا خیال رکھیں گے، وہ آپ کی ترجیح ہوگی. یعنی میں ذرا الفاظ بدل لیتا ہوں یہ جملہ، جس چیز سے آپ محبت کرنے لگیں اور اس کو مقصد حیات بنا لیں، تو عام طور پہ تو ہم نے دنیا ہی کو مقصد حیات بنا لیا ہے. اور یہ بھی، یعنی اس میں آپ مجھ سے اختلاف نہیں کریں گے کہ ہمارے نزدیک، عوام کے نزدیک، کامیابی اور ناکامی، اس کی جو وجہ ہے وہ دنیا ہے، وہ ظاہر ہے. یعنی دنیا کے حصول پر ہم کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے. اب دو بھائی ہیں، ایک نے 4 سالوں میں 4 ارب روپے جمع کر لیے، دوسرے نے 4 سالوں میں 1 کروڑ روپے گنوا دیے. مثال کے طور پر 1 کروڑ روپے دونوں کے پاس تھے، دونوں نے کام شروع کیا علیحدہ علیحدہ. ایک نے 1 کروڑ سے 4 ارب بنا لیے اور دوسرے نے وہ 1 کروڑ بھی گنوا دیا 4 سال میں. ہو سکتا ہے خسارہ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے. اب ہم کامیابی اور ناکامی، یہ میں آپ کو دیکھیں، یہ ایسی ہمارے ذہن میں یہ خناس بیٹھ گیا ہے کہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے. یہ ایک خناس ہے، یہ ایک شیطانیت ہے ہمارے ذہن میں، اور بڑے نقصان کی یہ ذہنیت ہے کہ آپ نفع اور نقصان ظاہر کو سمجھ بیٹھے، اس کا پیمانہ جو ہے اپنے ظاہر کو قرار دے دیا ہے. تو وہ بھائیوں کی میں بات کر رہا تھا، تو دنیا ایک کو کیا کہے گی دوسرے کو. دنیا یقیناً جس نے خسارہ کر لیا لیکن اس کے اعمال نیک ہیں، ہم کہیں گے یار یہ نقصان میں رہ گیا. دوسرے نے 1 کروڑ کے 4 ارب یار وہ بدماش ہے، مثال کے تو ہو سکتا ہے وہ بدماش ہے، حرام خور ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ کامیاب ہو گیا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دیکھیں ہماری ذہنیت کی جو خناس بیٹھا ہے ہمارے ذہن میں کہ کامیابی اصل دنیا کی ہے، یہ انتہائی خطرناک بات ہے سامنے.
ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں جب دونوں مریں گے، ایک اب اپنے ساتھ اعمال صالحہ لے جائے گا، ہاں روپے ٹکے نہیں ہوں گے، دوسرا جو ہے اپنے یعنی اس کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے تو ہیں۔ مثال کے طور پہ دونوں ایک حادثے میں گاڑی میں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں، تو ایک کے ساتھ جو ہے وہ اعمال بد کا بوجھ جائے گا، جتنا بھی اس نے حرام کیا ہو، یہ کیا ہو، وہ کیا ہو، کسی پہ ظلم کیا ہو، یہ تو وہ اچھا دونوں سے پیسے رہ گئے، اس کے پاس تو تھے نہیں، اس کے پاس 4 ارب تھے مثال کے طور پر، وہ 4 ارب غارت ہو گئے، وہ تو اس کے دشمن جو ہے اس کے وارث بن جائے گے، بیٹے بیٹیاں وہ جو ہے وہ اپنی دنیا میں ہوں گے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین اکرام، اور میں تلاوت کرتا ہوں، ٹائم ہمارا اختتام پذیر ہے، میرے ساتھ دہرائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ ترجمہ سنا دیں، تنزیل العزیز الرحیم، نزول اس کا العزیز زبردست بے مثل غالب کی طرف سے ہے، الرحیم جو کہ بہت مہربان ہے، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جن کے آباء و اجداد نہیں ڈرائے گئے اور وہ غافل ہیں۔ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ علی صراط مستقیم، On a straight path. تنزیل العزیز الرحیم، The revelation of the Almighty, the Merciful, لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون، to warn a people whose ancestors were not warned, and so they are unaware. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔